بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دا برتھ آف عیسیٰ علیہ السلام کا پارٹ 2 اب شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے مریم علیہ السلام کو عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری دی۔ کچھ دنوں کے بعد مریم علیہ السلام پریگننٹ ہوئیں اللہ کے حکم سے۔ اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو ایک عظیم معجزے کے لیے چوز کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ وہ لوگوں کو بتائے کہ وہ بغیر باپ کے بھی انسان کو پیدا کر سکتا ہے۔ اس نے تو آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیا، تو اس کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ اس کا ہر کام کن کے انتظار میں ہے۔ جیسے ہی اللہ کن کہے تو وہ ہو جاتا ہے، فا یکون، بس وہ ہو جاتا ہے۔ خیر، جیسے جیسے وقت گزرتا گیا مریم علیہ السلام کی پریشانی بڑھتی چلی گئی کہ جب لوگوں کو پتہ چلے گا تو وہ کیا سوچیں گے۔ آخر سوچ کر انہوں نے بیت المقدس کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور بیت اللحم میں آ گئیں۔ یہاں تھوڑی سی بات بتاؤں، یہ بیت المقدس اور بیت اللحم یروشلم فلسطین میں ہے۔ آج آپ کو پتہ ہے کہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوا ہے۔ بیت اللحم میں آپ آ گئیں۔ اب جب کہ بیبی کی ڈلیوری کا وقت ہونے کو آیا تو آپ انتہائی تکلیف میں تھیں اور پھر بھوکی اور ایگزاسٹڈ بھی تھیں۔ آپ ایک پام ٹری کے نیچے بیٹھ گئیں۔ تکلیف کی شدت سے آپ نے کہا کہ کاش میں پہلے سے ہی مر گئی ہوتی اور بھولی بسری ہو چکی ہوتی۔ اسی اثناء میں جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے دوبارہ آئے۔ وہ کسی اوٹ میں تھے۔ یہ دیکھیں، عورت کی رسپیکٹ فرشتے نے بھی کی کہ اس حالت میں عورت کے سامنے بھی نہیں جانا، تو وہ کسی اوٹ پہ رہے۔ تو انہوں نے مریم علیہ السلام کو اوٹ سے پکارا کہ اے مریم، پریشان نہ ہو، تمہارے رب نے تمہارے پاس ایک چشمہ پانی کا جاری کر دیا ہے تمہارے پینے کے لیے، اور تم اس کھجور کے درخت کو ہلاؤ اور اس سے تازہ کھجوریں نیچے گریں گی، کھاؤ اور پانی پیو اور اپنی آنکھوں کو اپنے بچے کو دیکھ دیکھ کر ٹھنڈا کرو۔ اس بات سے کیا سبق ملتا ہے کہ آپ جس بھی حال میں ہو، جتنی مرضی تکلیف میں ہو، اپنے اندر خودداری پیدا کریں۔ اتنی تکلیف میں بھی انہوں نے خود درخت کو ہلایا تاکہ اب ان کے کھانے پینے کا انتظام ہو سکے۔ خیر، یہ آواز سن کر مریم علیہ السلام کو کچھ کمفرٹ ہوا اور اپنے بیٹے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئیں۔ اب مریم علیہ السلام کی سب سے بڑی پریشانی کی وجہ لوگ تھے کہ جب وہ اس بچے کو میری گود میں دیکھیں گے تو کیا سوچیں گے، کیا کہیں گے۔ وہ لوگوں کو فیس کرنے کی وجہ سے بہت پریشان تھیں، حالانکہ وہ جانتی تھیں کہ لوگ ان کو بہت پاک باز سمجھتے ہیں، ان کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں، انتہائی عزت و تکریم کرتے ہیں۔ جب انہوں نے اپنی بستی میں واپس آنے کا ارادہ کیا تو جبرائیل علیہ السلام نے انہیں انسٹرکٹ کیا کہ جب کوئی آپ سے پوچھے تو آپ اشارہ سے کہہ دینا کہ میں آج کے دن اللہ کے لیے نہ بولنے کا روزہ رکھا ہوا ہے اور آج میں نہیں بولوں گی۔ اگر کسی نے کچھ پوچھنا ہے تو اس بچے سے پوچھے۔ جب مریم علیہ السلام بچے کو لیے بیت المقدس پہنچی تو سب لوگ شاکڈ، حیران رہ گئے کہ مریم کی گود میں بیبی۔ لوگوں نے پوچھا، مریم، تم تو ایک بہت امیزنگ چیز کے ساتھ آئی ہو۔ تمہارا باپ تو برا آدمی نہیں تھا اور نہ ہی تمہاری ماں ہی بری تھی۔ ہاؤ ڈڈ یو گیٹ دس بیبی؟ لیکن مریم علیہ السلام نے کوئی رپلائی نہیں کیا۔ انہوں نے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ لوگ اور غصہ ہوئے کہ پاگل مت بنو مریم، ہاؤ کین وی اسپیک اے بیبی ود اسٹل ان اے کریڈل۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے کہا، بچہ بول اٹھا، آئی ایم دا سرونٹ آف اللہ تعالیٰ۔ اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے پیغمبر بنایا ہے۔ اس نے مجھے برکت والا بنایا ہے، میں جہاں کہیں بھی ہوں، اور مجھے حکم دیا ہے صلاح کا اور زکوٰۃ دینے کا جب تک کہ میں زندہ ہوں، اور مجھے اپنی ماں کے لیے ڈیوٹیفل بنایا ہے۔ مجھ پر اللہ کی رحمت ہے جس دن کہ میں پیدا ہوا اور جس دن فوت ہوں گا اور جس دن مجھے زندہ اوپر اٹھایا جائے گا۔ لوگ یہ علم باتیں سن کر حیران اور ششدر رہ گئے کہ کیسے ایک دودھ پیتا بچہ اتنی وزڈم کی باتیں کر سکتا ہے۔ خیر، لوگوں نے اس کو اللہ کا معجزہ دے کر ایکسیپٹ کر لیا اور اپنی تمام بری سوچوں کو ڈسمس کیا، اور مریم علیہ السلام کو بہت عزت اور آنر دیا، اس لیے کہ وہ جان چکے تھے کہ یہ اللہ کا معجزہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کی برتھ کا قصہ بہت شارٹ کر کے میں نے آپ کو بتایا،
آج خیر یہ قصہ کمپلیٹ ہوا ہے. انشاءاللہ تعالی کل کسی اور ویڈیو کے ساتھ، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسی ٹاپک کو آگے لے کے بڑھا جائے تو پلیز مجھے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا. جزاکم اللہ خیر.